أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کی 11ویں دن کی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کے دن جو منقول دعا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے حضور دعا مانگیں، اللہم حبب الی فیہ الاحسان وکرہ الی فیہ الفسوق والعصیان وحرم علی فیہ السخط والنیران بعونک یا غیاث المستغیثین۔ پاک پروردگارا، اے میرے معبود، ایسا کرے کہ میں برائیوں سے نفرت اور اچھائیوں سے محبت کرنے والوں میں سے مجھے قرار دے۔ پاک پروردگارا، میں برائیوں اور نافرمانیوں سے بیزار ہو جاؤں اور گناہ اور آلودہ چیزوں کو برا سمجھوں، اور یہ سب پاک پروردگارا اپنی ناراضگی اور بھڑکتی ہوئی آگ کو مجھ پر حرام کر دے، تیرے مدد اور نیکی اور احسان کے واسطے اپنے حمایت کے ساتھ یا غیاث المستغیثین، اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس میرے اللہ۔ تو اس دعا میں 2-3-4 نکات کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ احسان اور نیکی کے کاموں کی انجام دہی، نیک کام کرنے اور احسان کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ اس دن اور اس مقدس مہینے میں خداوند متعال کے حضور دعا کریں کہ نیک کاموں کی مجھے توفیق عطا کرے، مجھے نیک کاموں سے محبت کرنے والوں میں سے قرار دے، مجھے غلط کاموں اور برے کاموں سے نفرت کرنے والوں میں سے قرار دے، اور احسان کرنے والوں میں سے میرا شمار ہو۔ اور جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ نفرت کرنے والا فسق اور فجور سے، جہاں پر بھی کوئی گناہ اور آلودگی ہو وہاں پر یہ جذبہ پیدا ہو کہ گناہ اور فسق و فجور سے نفرت کرنے والا ہو۔ فسق اور فجور سے نفرت کرنے والوں میں سے مجھے قرار دے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے انسان جن کا رابطہ خدا سے مضبوط ہوتا ہے، جب امتحان میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے کہ ایک فسق و فجور اور خداوند متعال کے درمیان ان کا جو امتحان سے وہ گزر جاتا ہے، تو وہ فسق اور فجور کو اس سے نفرت کرتا ہے، اس سے بیزار ہو جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں سختیوں کو، مشکلات کو، آزمائشوں کو وہ برداشت کر لیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب آپ کو گناہ کی پیشکش ہو گئی، آلودگی اور فسق و فجور کی جب آپ کو پیشکش ہو گئی، تو آپ نے اس گناہ کو ٹھکرا دیا اور اس کے مقابلے میں زندان کو اپنے لیے انتخاب کیا، اس زندان کی سختی اور مشکلات کو برداشت کیا، اور اس کو گناہ کے مقابلے میں بہتر سمجھا۔ وقال رب السجن احب الی مما یدعوننی، میرے لیے زندان کہیں درجہ بہتر ہے جس کی یہ عورت مجھے دعوت دے رہی ہے۔ اسی طرح ابن سیرین کا واقعہ ہے کہ ابن سیرین کو جب کسی عورت نے اس کو مجبور کر دیا، گناہ کی طرف دعوت دی، فسق و فجور کی طرف جب اس کو
دعوت دی اور وہ مجبور ہو گئے، کسی گھر میں پھنس گئے، تو اچانک اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی اور اس نے اس عورت سے ایک لحظے کے لیے اجازت چاہا اور یہ کہا کہ میں ہاتھ منہ دھو کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ اس کے بعد جب وہ ہاتھ منہ دھونے کے لیے چلے گئے تو وہاں پر جو ہے اپنی آلودگیوں کو جو ہے اپنے چہرے اور ہاتھ پر اس نے لگا لیے، اور اس طرح جب وہ عورت کے سامنے پیش ہوا تو اس عورت نے جب یہ دیکھ لیا کہ اس کے جسم پر، چہرے پر جو ہے آلودگیاں ہیں اور اس سے بدبو آ رہی ہے، تو فوراً اسے اس گھر سے جو ہے دھکے دے کر نکال دیا۔ اور ابن سیرین نے جو ہے اس گناہ اور فسق و فجور کی اس دعوت کو جو ہے ٹھکرا دیا اور اس کے مقابلے میں جو ہے اس ظاہری آلودگیوں کو انتخاب کیا تاکہ اس عورت سے جو ہے نجات حاصل کرے۔ اور اس کا جو ہے خداوند متعال نے ابن سیرین کو یہ اجر دیا کہ ابن سیرین کے جسم سے بغیر خوشبو لگائے خوشبو آنے لگا، اور ابن سیرین کو جو ہے تعبیر خواب کا خداوند متعال نے علم جو ہے ابن سیرین کے لیے عطا کیا۔ تو یہ ہے گناہ اور فسق و فجور سے دوری کا نتیجہ، اس سے نفرت کا نتیجہ۔ اور اسی طرح اس دعا میں یہ دعا بھی ہم مانگ رہے ہیں کہ پاک پروردگارا مجھے جو ہے اپنے غضب سے جو ہے میں پناہ مانگتا ہوں، تیرے غیظ و غضب سے جو ہے میں پناہ مانگتا ہوں۔ انسان جو ہے اس دنیا کے آگ کو جو ہے برداشت نہیں کر سکتے، تو قیامت کے دن اور جہنم کے آگ کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ تو اس دن اور اس مقدس مہینے میں ہم خداوند متعال کے حضور دعا کریں گے، پاک پروردگارا مجھے اچھے کام اور احسان کرنے والوں میں سے قرار دے، اور اچھے کام کرنے کا جذبہ میرے دل میں قرار دے، اور اسی طرح برائیوں اور فسق و فجور سے نفرت کا جذبہ میرے دل میں قرار دے، اور ہر اس چیز سے مجھے پناہ میں رکھ جس سے جو ہے تیرے غضب اور تیرے ناراحتی کا سبب بنتا ہے۔ پاک پروردگارا تو ہی وہ واحد ہستی ہے جو تمام فریاد رسوں کی فریاد سننے والا ہے۔ بس اسی کلمات کے ساتھ ہم آج کے اس دعا کو بھی یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں پاک پروردگارا اس مقدس مہینے میں ہمیں معارف ناب اسلامی سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔